السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ فی الارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ آیات مقدسہ 6، 7 اور 8 ہیں۔ سورہ ہود ماشاءاللہ چل رہی ہے، اس کا پہلا رکوع ہے اور 12ویں پارے کا بھی پہلا رکوع ہے، اور یہاں سے آج 12 نمبر پارہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ جب سورہ ہود کا آغاز ہوا تھا گزشتہ 2 درس میں، اللہ رب العزت نے بڑی ہی جامع رہنمائی ارشاد فرمائی تھی، اور سورہ مبارکہ کے آغاز اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت نے ہمیں وہ اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور حاصل کرنے کے لیے ہدایات دیں جو اس کتاب مقدس قرآن پاک کے بارے میں ہے، کیونکہ اس سورہ مبارکہ میں بھی جو واقعات آ رہے ہیں، آیات آ رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی تاریخی ریفرنسز ہیں قوموں کی عروج و زوال کے، وہ بڑے اہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پہلی آیت مقدسہ میں یہ واضح ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ آپ اس سورہ مبارکہ کے مطالعہ سے پہلے یہ ایمان و یقین پیدا کر لیں، اپنا نظریہ اور شعور حاصل کر لیں کہ اس میں جو آیات ہیں وہ احکمت، انتہائی مضبوط، پختہ، اور وہ اصول و ضوابط جو تبدیل نہیں ہو سکتے، جن کی بنیاد پر ہی آگے سارا ارتقائی نظام موجود ہے۔ اس لیے ہمیں مطالعہ سے پہلے اس کا یقین ہونا چاہیے، اس کی توثیق کرنی ہے، تائید کرنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا اس میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ کھول کھول کے بیان کی جائیں گی، کیوں؟ وہ حکیم اور خبیر کی طرف سے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں، جو انسانی سماج کو بھی جانتے ہیں، انسانی نفسیات کو بھی جانتے ہیں، انسانی ماحول کو جانتے ہیں، کائنات کی مینجمنٹ کو بھی جانتے ہیں۔ لہذا کوئی ایسی یہاں بات نہیں ہے جو حکمت کے خلاف ہو، جو انسانی دائروں سے آؤٹ ہو، بلکہ سب کچھ کائنات اور انسانیت کی جو مینجمنٹ ہے اس کے سسٹم میں لانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایات دی ہیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اس سارے نظریے کے پیچھے اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، اور عبادت کا بھی ہم نے مفہوم تفصیلاً عرض کیا تھا کہ اللہ سے ہمارا قلب میں بھی تعلق ہو، زبان پہ بھی اللہ ہی کی ہمیں وہ باتیں، احکامات، ارشادات ہوں، اور ہمارا جو عملی نظام ہے اس میں بھی اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری اور اسی کے حکم کے مطابق چلیں۔ اس کو عبادت کہتے ہیں۔ عبادت صرف ون سائیڈڈ نہیں ہے، یعنی ایک لحاظ سے تو ہم عبادت کر رہے ہوں
اور دوسرے لحاظ سے کسی اور طاقت کے پیچھے چل رہے ہوں، کسی اور کی پرستش کر رہے ہوں، یا اور کو بڑا سمجھ کے ہم اس کے پیچھے چل رہے ہوں اور اس کی فرما برداری اور اطاعت کر رہے ہوں، کسی خوف کی وجہ سے، ضروریات کی وجہ سے ہم کمپرومائز پوزیشن میں آ جائیں، یہ عبادت نہیں ہوتی، یہ تو منافقت ہوتی ہے، نفاق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی عبادت کو پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ وہ بنیادی رہنمائی تھی جو آیات کے آغاز میں، سورہ مبارکہ کے آغاز میں اور گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی تھی۔ آج کی آیت مقدسہ نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کا جو رزق کا نظام ہے، اس کی جو مینجمنٹ ہے، اس کا ارشاد فرمایا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین پر کوئی بھی جو چلنے والا جانور ہے، جاندار ہے، اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ علی اللہ، یہ جو اعلیٰ ہے یہ لزوم کے لیے ہے، اللہ نے خود اپنے اوپر اس کو لازم کیا، کوئی اور تو کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا مفہوم مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا، پھر اس کائنات میں مخلوقات کو پیدا کیا، پھر ہر مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی مخلوق کیسی بھی ہے وہ اللہ کے سسٹم کے اندر پیدا کی ہے، اس کے تدبیری نظام کا حصہ ہے۔ اگر کوئی مخلوق نقصان دہ ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں اور مختلف چیزیں ہیں، وہ انسانیت کے اعتبار سے ہیں، لیکن جس ماحول میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کائنات کے تدبیری نظام میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوئی مخلوق بری نہیں ہے، وہ صرف انسانی ماحول کے اعتبار سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جتنی مخلوقات ہیں سب کا رزق اللہ کے پاس ہے۔ ایک بات ہمیں یہاں رہنمائی کے درج میں سمجھ لینی چاہیے کہ جس کو اللہ نے پیدا کر دیا اس کا رزق بھی پیدا کر دیا۔ دوسری بات، اب انسانی نظام کو جب دیکھتے ہیں، انسانی معاشروں اور سماج کو دیکھتے ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ نے رزق تو پیدا کر دیا، جو پہلا اصول ارشاد فرما دیا ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اس کا رزق کیسے پہنچے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیری نظام بنا دیا ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا تدبیری نظام کے اندر، جس کو ہم معاشی نظام کہتے ہیں، اکانومک سسٹم کہتے ہیں۔ اس اکانومک سسٹم کی دو بنیادیں ہیں، ایک وسائل پیداوار جس کو وسائل معیشت بھی کہا جاتا ہے، دوسرا ان وسائل کی اس طرح مینجمنٹ کرنا کہ وہ ہر فرد کو عدل کی بنیاد پر پہنچ جائے۔ اب یہ دونوں جو کام ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس تدبیری نظام کے اندر معاشی نظام سے اٹیچ کیے ہوئے ہیں۔ جب ہم یہ بات نہیں سمجھتے تو اللہ کا تدبیری نظام بھی سمجھ نہیں آتا، پھر اللہ کی جو رزق کی تقسیم ہے وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بڑے بڑے فلاسفر یہاں دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ کے وسائل پیداوار، وسائل معیشت اور اس کی آگے مینجمنٹ انسانوں تک، یہ تدبیری نظام میں جو عنوان اللہ نے دیا ہمیں وہ معاشی نظام کے تحت دیا ہے، اور معاشی نظام یہ مستقل مینجمنٹ ہے، مستقل ایک شعبہ ہے، یہ باقاعدہ ادارہ ہے جس پر انسانوں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اب انسانوں تک جو رزق پہنچانا ہے، اللہ نے تو پیدا کر دیا، پہلے اصولی درجے میں سمجھ لیا، اب اس کی مینجمنٹ معاشی نظام کے ذریعے سے ہوگی۔ اگر معاشی نظام عدل کا ہے، ہر فرد کو اس کا حق پہنچے گا، ضرور پہنچے گا، اللہ نے پیدا کیا ہوا تھا۔ اور اگر معاشی نظام ظلم کا ہے تو ایک مخصوص طبقہ انسانوں کے وسائل پر قابض ہو کے خود امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا، جیسے حکومتیں امیر سے امیر تر ہو جاتی ہیں۔ اور حکومتوں کے اندر جو اس وقت کے ظالم حکمران ہوتے ہیں
جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ انسانوں کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کو ظالم طاقتیں پسند نہیں ہیں۔ کیوں؟ وہ وسائل اللہ نے جو انسانوں کے لیے پیدا کیے ہوتے ہیں، یہ ظالم طبقہ ان تک پہنچنے نہیں دیتا، رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے ظلم کے معاشی نظام کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہم تسلسل سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ انسانوں کو غلامی سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، ظلم سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ اتنے بڑے اہداف اللہ نے اپنے نبیوں کو دے دی ہیں، اور نبیوں نے قربانیاں دی ہیں، جانیں قربان کر دی، سب کچھ قربان کر دیا۔ اس لیے یاد رکھیے، یہ جو معاشی ظلم ہوتا ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے سب کچھ پیدا کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو پہنچاتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کسی انسان نے کہاں رہنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں زندگی بسر کرنی ہے، سب کچھ اللہ جانتے ہیں اور اللہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو گفتگو ہوئی ہے اس کو مزید سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، ذرا غور کرو آیت نمبر 7 میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، جس خدا نے یہ رزق پیدا کیا ہے ہر مخلوق کا، اس کو پہ غور تو کرو ذرا، اسی نے تو آسمانوں اور زمین پیدا کی ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر اس کا عرش ایک دور تھا پانی کے اوپر تھا۔ ایک وقت ایسا ہے یہ عرش پانی کے اوپر، آج آسمانوں کے اوپر ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ یہ سارا کچھ اللہ نے پیدا کر دیا ہے، اللہ پیدا کرنے والے ہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، پھر شک کس بات کا ہے؟ کیوں شک کرتے ہو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب شک نہیں کرنا، جد و جہد کرنی ہے۔ ہم دنیا میں آزمائیں گے آپ کو کہ کیا آپ اللہ کے اس تدبیری نظام کو کامیاب کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی رہنمائی حاصل کر کے انسانی سوسائٹیوں، انسانی معاشروں کو تشکیل دیتے ہیں، عدل کا نظام قائم کرتے ہیں یا ظلم قائم کرتے ہیں؟ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کفر اور شرک قائم کریں گے۔ اس لیے آزمائش ہے، اور یاد رکھیے ہم نے آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ کیوں؟ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر میرے اس رہنمائی پر نہیں چلیں گے پھر اللہ کا عذاب آئے گا، اور یہ اللہ کے عذاب کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کا عذاب کچھ مدت کے لیے مؤخر ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتے رہتے ہیں کہ شاید یہ قومیں سمجھ جائیں، شاید ہدایت لے لیں، رہنمائی لے لیں، صراط مستقیم پہ آ جائیں، لیکن ان کا جو انداز ہے وہ غلط ہے، اور اگر یہ انداز غلط ہوا تو پھر یقیناً یہ اللہ کا جو عذاب آئے گا، الا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم، پھر اس کو کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ اللہ کے اس عذاب کو جب وہ آتا ہے، اللہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو واپس نہیں لٹا سکتی۔ اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے درس میں اللہ کے رزق کی جو مینجمنٹ ہے اس کی معاشروں میں تعمیر و تشکیل ہے، معاشرے کے اندر اس کا ایک ڈسپلن ہے معاشی نظام کے ذریعے سے، وہ ضروری ہے، اس کو ہم نے قائم کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اگر ظلم کے ذریعے سے اس معاشی نظام کو اپسیٹ کیا گیا ہے، ڈسٹرب کیا گیا ہے، تو ہم نے شعور حاصل کر کے اس کو درست کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت رمضان المبارک کی اس برکت سے تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ جو ہمارے بہن بھائی عزیز و اقارب پریشان ہیں، مختلف انفرادی، اجتماعی، گھریلو، فیملی
اور ملکی اور بین الاقوامی پریشانیاں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے، اپنی خاص برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔